میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معیز جعفری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ آج ہم بات کریں گے ایک بار پھر شہر کراچی کی، جہاں پہ انسیڈنٹلی ہم دونوں بھی جہاں سے بیسڈ ہیں، جس کے اندر یہ راحیل شریف صاحب کے دور میں خاص طور پہ اور اس دور سے پہلے جو حالات تھے، جو کہ کافی کراچی کی ہسٹری کے اندر کرائم وائز ایک ہائی ریٹ آف کرائم تھی، ایک کرائم ویو تھی۔ اس کے بعد یہ ایک نیا عزم رینجرز کی طرف سے ان کو پولیسنگ پاورز دی گئیں۔ ان پولیسنگ پاورز کے استعمال سے 90 ڈے ڈیٹینشن کا بھی، کیونکہ ملک کے اندر ضرب عضب کی وجہ سے ایک رول تھا 11EEE کی وجہ سے، اس کے اوپر ایک موو ہوئی حیدر وحید صاحب، جس کے اندر سویلین اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی، جوڈیشری بھی سیمڈ آن بورڈ، اور ایک پرج ہوا کراچی کا۔ اور کراچی کے اس پرج میں کراچی جس بھی طرح ہوا، نتیجہ یہ تھا کہ کراچی کے آج کل حالات جو ہیں وہ نسبتاً 2-3 سال پہلے سے بہت بہتر ہیں۔ اس صفائی کو آپ اس کو صفائی سمجھیں یا اس کو لوگوں کی بنیادی حقوق کی صفائی سمجھیں یا دھلائی سمجھیں، جی، یا پھر آپ لوگوں کی بنیادی حقوق کی پامالی کا نتیجہ ایک بے معنی خیز چیز سمجھیں، جو کہ لانگ ٹرم میں نہیں چل سکتی۔ لیکن اس کی وجہ سے آج کے کراچی آئٹ نے اس کی شاید وجہ یہ جو پرانا کرائم ویو تھی اس کی ذمہ داری ان پولیٹیکل پارٹیز پہ رکھی جن کے ہاتھ سے طاقت شاید لی جا چکی تھی اور ان اسٹیبلشمنٹ کے فورسز کے ہاتھوں میں دے دی گئی تھی۔ اس کی وجہ سے ایم کیو ایم میں ایک دراڑ آئی، اس دراڑ کو ایکسپلوئٹ کیا گیا، یا پھر اس کو طول نہیں دیا گیا، یا جو بھی ہوا، ایک ایم کیو ایم پاکستان بنی اور ایک ایم کیو ایم لنڈن رہ گئی، جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا لیکن اس کو میں درار بھی نہیں سمجھتا ان وے۔ بس الطاف حسین صاحب بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں رہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ ان کی ایک تقریر تھی دیٹ بروک دا کیملز بیک، اور یہ نہیں تھا کہ کوئی پاور سٹرگل تھی فاروق ستار اور الطاف حسین کے درمیان۔ یہاں کے پارلیمنٹیرینز کو، یونٹ انچارجز کو، یو سی ناظمز کو یہ باور کرا دیا گیا تھا بہرحال کہ اب یہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ بات نہیں چل سکتی۔ اگر آپ اپنے خیر خواہیں اور چاہتے ہیں یہ پارٹی آگے کو چلے تو آپ جو ہے الطاف حسین صاحب کو مائنس کر دیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ چنانچہ یہ بات آگے بڑھی اور الطاف حسین صاحب کو بظاہر مائنس کیا گیا۔ لیکن یہ بظاہر مائنس کرنے سے آئندہ بھی کیا الطاف حسین صاحب پرووائڈڈ کہ وہ جب تک حیات ہیں، کیا ان کا ووٹ کسی اور کو پڑ پائے گا؟ صرف مائنس نہیں کیا گیا، مائنس کرنے کے بعد ان کے پھر بھی جو لوئلسٹ تھے ان کے اوپر ان کے اور ان کے لوئلسٹ کو مائنس نہیں، ان کے لوئلسٹ پہ اس طرح کریک ڈاؤن ہوئی کہ جو ہم کہتے تھے اور ہم آپس میں بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ایم کیو ایم کی وجوہ حیات جو ہے وہ ڈسکرمنیشن ہے، اور اب وہ ڈسکرمنیشن انہوں نے تقریباً بنانی پڑتی ہے اپنے اوپر دکھانے کے لیے، کیونکہ ان ایوری ڈے یوز وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح اس پارٹی کی شروعات میں تھی، لیکن اب شاید وہ واپس آ رہی ہے۔ یہ جو یہ ویژولز ہیں، زیادہ وکٹمائزیشن کی وہ نعرہ لگائیں گے۔ لیکن دیکھیں میرے خیال سے دو چیزیں ابھی آپریشن میں ادھوری ہیں۔ ایڈمنسٹریٹولی اس لیے ادھورا ہے آپریشن کیونکہ بظاہر تو کنٹرول کر لیا ہے معاملات پہ ایک حد تک، لیکن سول انسٹیٹیوشنز جب تک اس ٹرانسفر کو اور اپنے اوپر یہ معاملات لے کے خود سے اس چیز کو نہیں ہینڈل کرنے کے قابل ہو جاتے، اور اگر میرے خیال سے ابھی تک شاید نہیں ہوئے، تو یہ آپریشن کے جو بینیفٹس ہیں وہ ریورسیبل ہیں۔ اور پولیٹیکلی اس میں میرا نہیں خیال پائے تکمیل تک یہ بات پہنچی ہے۔ اگر تو عزائم یہ تھے کہ الطاف حسین اور کرپشن کو مائنس کرنا ہے پیپلز پارٹی کے اینڈ پہ، یا آصف علی زرداری سے قیادت بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آنی چاہیے، تو وہاں بھی ادھورا اس طرح سے ہے کہ الطاف حسین صاحب بظاہر سامنے تو نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی آج یہ کہتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی فیکٹر نہیں ہوں گے اگر انہیں کھلا دیا جاتا ہے، تو میرے خیال سے شاید یہ بات درست نہ ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ بے شک بلاول بھٹو زرداری سامنے ضرور ہیں، لیکن ابھی بھی وی ہیو ریزن ٹو بلیو کہ آصف علی زرداری صاحب ہی جو ہیں وہ ٹوٹلی کنٹرول کرتے ہیں۔ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب، سینئر ریپرزینٹیٹیو فار دی ایم کیو ایم، اور مظہر سینئر جرنلسٹ دیٹ ہیز بین اے فریکوینٹ گیسٹ آف آور شو اوور دی ایئرز، دونوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ عزیز آبادی صاحب، آپ کی پارٹی کو یہ جو پروسیس آتا ہے، جو اسٹیٹ کی طرف سے آپ کے خلاف زور استعمال کیا جا رہا ہے، اس سے آپ کی پارٹی کی صحت کو کس طرح اثر پڑتا ہے، اور آپ کی پارٹی کی آج صحت کیسی ہے؟ بہت بہت شکریہ معیز جعفری صاحب اور حیدر وحید صاحب۔ اصل جو معاملہ ہے، جو کاز ہے نا، وہ یہ ہے کہ کراچی میں ایم کیو ایم سے پہلے جو اسٹیبلشمنٹ کی پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی
جماعت اسلامی ہی اس کا کنٹرول تھا ایک طرح سے سیاسی طور پر، اور وہ پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی، سب کو معلوم ہے، فوج کی بی ٹیم کہا جاتا تھا، اور اس نے مہاجروں کے مسائل کے لیے کبھی کوئی آواز نہیں اٹھائی. تو ان محرومیوں کی کوکھ سے، ان محرومیوں کے کا رد عمل کے طور پر ایم کیو ایم سامنے آتی ہے، اور مسائل تھے لوگوں کے، اور عوام نے ایم کیو ایم کا ساتھ دیا اور ان کی محرومیوں کو زبان دی، اور پریکٹیکلی ایم کیو ایم نے اسٹرگل کی، اور عوام جو ہے وہ ساتھ آئے، اور برسوں کی اسٹرگل تھی الطاف بھائی کی اس کے لیے. اب جب ایم کیو ایم جیسی جماعت آئی، عزیز آبادی صاحب، میں اس ہسٹری کی جو آپ دے رہے ہیں، ہسٹری کی کوٹ، اس کو میں ذرا بریف اگر کر دوں. اس لمبے اسٹرگل کے اندر کراچی نے بھی بہت اسٹرگل کیا. کراچی میں ایک ہڑتال کا ایک کانسیپٹ آیا، جو کہ جب بھی ایم کیو ایم کو غصہ ہوتا تھا تو ہڑتال ہوتی تھی. پھر یوم سوگ کے کانسیپٹس آئے، جب بھی ایم کیو ایم کو غصہ ہوتا تھا یا نالا ہوتی تھی کسی بات پہ تو نامعلوم افراد ہوتے تھے کچھ لوگ، اور وہ پھر نامعلوم چیزیں ہوتی تھیں، ٹائر جل جاتے تھے، دکانیں بند ہو جاتی تھیں. تاجران، انجمن تاجران جو ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک طریقہ بنا لیا جس کے تحت ڈونیشنز دے دی جائیں پارٹیز کو تاکہ اس کو بھتہ کسی طرح کہنا چھوڑ دیں. یہ پروسیس سارا آپ کی طرف بھی بالکل ٹھیک، ایک لیجیٹیمیٹ کنسرن تھی، اور پھر اس طرف بھی آ گیا کہ ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن تھی کہ اسٹیٹ کچھ کرے اس کے خلاف جو کراچی میں ہوتا ہے، کیونکہ اور کسی دنیا کے بڑے شہر میں نہیں ہو رہا تھا. مجھے اگر آپ 2 منٹ اور دے دیجئے تو آپ بالکل آپ یہ رکھیے گا اس چیز کو سامنے، میں اس کا بھی جواب دوں گا. تو اب جب ایم کیو ایم آ گئی سامنے تو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک پالیسی بنائی گئی کہ ہم کراچی کو کسی ایسی جماعت کی، کراچی میں سیاسی طور پر کسی ایسی جماعت کو مطلب کنٹرول میں نہیں رہنے دیں گے کراچی کو کہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی نہ ہو، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، اور کوئی ایک ہی جماعت کراچی کو کنٹرول کرے. مجھے یہ بات ہمارے پاس بارہا کہی گئی ہے سر، مجھے یہ بتائیں آپ کی پارٹی کی آج کیا اسٹرینگتھ ہے؟ میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے ٹاک شوز میں کہا کہ ہم کراچی میں کسی ایک جماعت کو حوالے نہیں رہنے دیں گے، لہٰذا آپریشن کیے جاتے ہیں ایم کیو ایم کے خلاف. ایک کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے اسی کراچی میں، آپ بھول جاتے ہیں. 14 دسمبر نہیں 7 سال فوج کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، ہو گیا نا پروسیس. میرے بھائی نہیں ایک منٹ نا حضور، 14 دسمبر 1986 ہوتا ہے کراچی میں، قصبہ اور علی گڑھ میں 6 گھنٹے تک قتل عام ہوتا ہے مہاجروں کا. کسی کوئی ذکر نہیں، یہ بہت پرانی باتیں ہیں. نہیں بہت پرانی نہیں. جب آپ تجزیہ کرنے اگر آپ بیٹھیں گے نا سر، نئی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگائے اور اس وجہ سے آپ کو مائنس کرنا پڑا. ایک منٹ دیکھیں، آپ آج کی بات کر رہے ہیں، آپ ان حالات کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں، اس کو سامنے نہیں رکھ رہے ہیں. یہ بات غلط ہے. تجزیہ کرتے ہوئے تمام جو بھی آپ کے لیے آج نکلتا ہے انہی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے نکلتا ہے، کیونکہ آپ کے حاضر کے اندر ایسی بات کمپلیٹ کر لیں آپ کی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں نتیجے پہ پہنچیں گے اس بات سے، تو کر لیں. اگر مجھے آپ 2 منٹ دے دیجئے. کراچی میں 14 دسمبر 1986 کا واقعہ ہوتا ہے علی گڑھ کا، 6 گھنٹے تک قتل عام ہوتا ہے مہاجروں کا، 200 سے زیادہ مہاجر شہید کر دیے جاتے ہیں. حیدرآباد میں ہوتا ہے، اتنے قتل عام، اتنے واقعات ہوئے. اس کے باوجود بھی جب لوگوں کی اس یونٹی کو نہیں توڑا جاتا ہے، 92 میں پھر فوج کشی کی جاتی ہے، حقیقی بنائی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے. یہ جو آپ آج کے حالات دیکھ رہے ہیں تسلسل ہے، مقصد ایک ہی ہے صرف ہر دور کا کہ ایم کیو ایم کو ختم کیا جائے یہاں پر. اور یہاں صرف ایسی جماعت رکھی جائے. سازش تھی جس کے تحت نہیں، لیکن آپ مجھے بتا دیں سر، آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی وہ کون سی سازش تھی جس کے تحت آپ مجبور ہوئے پاکستان مرد آباد کے نعرے لگانے کے لیے؟ وہ کون سی سازش؟ دیکھیے جناب، دیکھیں، وہ کون سی سازش؟ اگر آپ اس کی اگر بات کریں گے کہ پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا دیا تو پھر الطاف حسن نے جو ہے اس کی 2-3 مرتبہ معافی مانگی، اور پھر اس کے بعد پاکستان زندہ باد کہا، تو اس کا تذکرہ نہیں کریں گے آپ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پاکستان زندہ باد تو پاکستان نہیں کہتا، وہ خبر نہیں ہے. مرد آباد کہنا خبر ہے، زندہ باد کہنا خبر تھوڑی ہے بھائی. اصل میں اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی پارٹی کو ختم کرنا ہے، ایک کمیونٹی کو مارنا ہے، لہٰذا آپ کو ایک جواز چاہیے. تراشا ہوا، خراشا ہوا، آپ کے ساتھ رہی نہیں، سارے پارلیمنٹیرین آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. آپ کس طرح کہہ رہے ہیں پارٹی کو مارنا؟ پارٹی تو انٹیکٹ ہے، صرف آپ مائنس ہوئے ہیں. دیکھیں، اگر یہ اتنا کچھ آپ نے کر لیا، ٹھیک ہے نا، تو کل جو کچھ ہوا ہے
تو کل تو کوئی ایم این اے ایم پی نہیں تھا نا وہاں پر. بالکل کل نہیں جو تھا. ٹھیک اتنے ہے، لوگ میرا سوال جو تھا وہ اتنے انآنسرڈ ہے. میں آپ کو دیکھیں، مظہر عباس صاحب کے سامنے رکھتا ہوں. مظہر عباس صاحب، اس پارٹی کو جس کو اب ہم ایم کیو ایم لنڈن کا لقب دیتے ہیں، اس پارٹی کو اس طرح کے اسٹیٹ ایکشن سے فائدہ ہوتا ہے یا نقصان؟ اور اس پارٹی کے اندر کتنی طاقت ہے سر آپ کے خیال میں؟ یہ کتنی ریلیونٹ ہے کراچی کی سیاست سے؟ دیکھیے، ریاستی طاقت تو جہاں بھی استعمال ہوگی اس سے ظاہر ہے اس فریق کو فائدہ ہوتا ہے. اس میں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی شکل میں ہو. پیپلز پارٹی پہ جب ریاستی تشدد ہوتا تھا تو اس کا ظاہر ایک مظلومیت کا عنصر بھی ہوتا ہے، اور پھر سیاسی طور پہ بھی وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. لیکن جو ان کی اپنی سیاسی غلطیاں ہیں، ابھی مصطفیٰ عزیز آبادی جو تاریخی طور پہ بتا رہے تھے، وہ باتیں ساری درست ہیں. لیکن آج جو لوگ ان سے الگ ہیں وہ ان ساری اسٹرگل کا حصہ رہے ہیں، اور آج بھی وہ اسی اسٹرگل میں ہیں. وہ بھی آج ان لوگوں سے الگ ہو کے یوم شہداء منا رہے ہیں، لہٰذا یہ ساری جو ہسٹری لیسن ہے وہ بے معنی ہے. لیکن دیکھیں، جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ آج بھی مور اور لیس تقریباً وہی ہمیں نظر آتا ہے. سیاسی طور پہ وہ ہمیشہ جماعتوں کو تقسیم کرتے ہیں. ان کو سوٹ کرتا ہے کہ مینڈیٹ تقسیم رہے، کوئی ایک پارٹی اتنی پاپولر نہ ہو جائے کہ وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دے. یہ ہم نیشنل پولیٹکس میں بھی دیکھتے ہیں، اور ہمیں فن پولیٹکس میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے. چیز یہ ہے کہ یہ کہنا کافی نہیں ہے. چیز یہ کہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے 22 اگست کے بعد، وہ ایم کیو ایم کو خود ہینڈل کرنی، ایم کیو ایم خود اس میں وکٹم بھی ہے اور اکیوز بھی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کی اپنی جو ہے پیدا کردہ وہ صورتحال ہے، وہ کسی اور کی پیدا کردہ صورتحال نہیں ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں. لہٰذا یہ جو اس وقت سچویشن آگے بڑھ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پاک سرزمین پارٹی آ جاتی ہے، پھر ایم کیو ایم کے ان کے اپنے ساتھی ہی ان سے الگ ہو کے وہ اپنے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انہوں نے کوئی آپشن بھی نہیں چھوڑا، کہ اس کے بعد ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ ہم کیا پوزیشن لیتے. لیکن ان سے جو میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان سے جو بنیادی غلطی ہوئی وہ یہ کہ جب وہ قومی اسمبلی اور سندھ اسمبلی میں قراردادیں آئیں تو اس میں غالباً مصطفیٰ عزیز آبادی یہاں موجود ہیں، زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں ٹیلی فون پہ، کہ جو لنڈن کی پوزیشن تھی وہ چاہتے تھے کہ اگر آپ ایسی قرارداد لائیں تو اس قرارداد میں پھر ان دوسرے رہنماؤں کا بھی ذکر ہو کہ جنہوں نے اسی طرح کے ماضی میں بیانات دیے لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. غالباً جب سنگل آؤٹ ہوا تو اس سے یہ تاثر بنا کہ ایم کیو ایم کے جو پاکستان میں لوگ ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے یا تو خوفزدہ ہیں، اور یا یہ کہ وہ پریشر میں آ کے انہوں نے یہ پوزیشن لے لی ہے. لیکن اب یہ سچویشن جو بھی کریٹ ہوئی ہے، اس سے نقصان جو ہے وہ کراچی کے مینڈیٹ کا نظر آتا ہے واضح طور پہ، اور آئندہ انتخابات میں شاید یہ آپ ہمیں واضح طور پہ الطاف حسین صاحب کی اس وقت پولیٹیکل سٹرینتھ کو کس طرح گیج کریں گے یا جج کرتے ہیں؟ وہ کہاں کھڑے ہیں؟ مجھے بھی یہ سوال کر چکے. جی، وہ صرف آپ اس صورت میں جج کر سکتے ہیں کہ جب کسی کو لیول پلینگ فیلڈ ہو، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ اچھا، راحیل شریف صاحب کے جانے سے فرق پڑے گا اس اسٹیٹ کی پالیسی یا اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی پالیسی جو ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے، اس کو یا الطاف حسین صاحب کے حوالے سے؟ فرق آئے گا کیونکہ اس پالیسی کا تعلق صرف 22 اگست سے نہیں ہے، اور یہ 1-1.5 سال میں جو الطاف حسین صاحب کی 3-4 تقریریں ہیں اس نے صورتحال کو اور خراب کر دیا، اور اسٹیبلشمنٹ کو اس نتیجے پہ پہنچی اسٹیبلشمنٹ کہ الطاف حسین صاحب بہت زیادہ اینٹائی آرمی، اینٹائی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے تو ہیں. عزیز آبادی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں سر. مظہر عباس صاحب ایک ایکسپرٹ ہیں خاص کر کراچی کے سیاست، ایم کیو ایم کی سیاست پہ. ان کا بھی یہی کہنا ہے سر، یہ 3-4 تقریروں نے آپ کی تقدیریں بدل دیں، تو یہ ورتھ اٹ تھا؟ مطلب ضروری تھا کیا یہ؟ آپ تو فوج کے ساتھ بھی کئی عرصہ چلیں، آپ بغیر بھی چلیں، ہر 38-35 سال سے ہر الیکشن جیتے ہیں، تو یہ 4 سپیچز ورتھ اٹ تھیں کہ کایا اس طرح پلٹ گئی آپ کی؟ ہم تو فوج کے خلاف نہیں تھے. آپ کو یقیناً یاد ہونا چاہیے کہ 2013 میں 14 میں فوج کے حق میں ہم نے ملین مارچ نکالے، ریلیاں نکالی ہیں فوج کی حمایت میں. کیوں کی؟ فوج کے حق میں ہم تقریریں کرتے رہے الطاف بھائی کی 20 تقریریں موجود ہیں، اور ایسے وقت میں جبکہ پاکستان کا کوئی جتنے بڑے بڑے آج لیڈر بنتے ہیں وہ سب طالبان کی سائڈ پر کھڑے ہوئے تھے. واحد الطاف حسین تھے جو فوج کے حق میں ریلیاں نکال رہے تھے، فوج کے حق میں تقریریں کر رہے تھے. لیکن بھائی ہم تو یہ کر رہے ہوں
اور دوسری طرف یہ صورتحال ہو کہ ہمارے کارکنوں کو اٹھا اٹھا کے آپ ماور عدالت قتل کرتے رہے، ان کی مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہوں، مسلسل مل رہی ہوں، لوگ لاپتہ ہو رہے ہوں، تو مجھے بتائیے یہ سب کچھ دیکھ کر کیا تعریفیں کریں کرنے والوں کی؟ اچھا، کیا ان کی مذمت نہ کریں؟ یہ الزام مذمت کرنے کا طریقہ پاکستان مرد آباد کیا نہیں تھا؟ ابھی جب آپ مسلسل کسی کمیونٹی کو مارے جائیں گے، آپ کسی پارٹی کے ورکرز کو آپ مسلسل مارے جائیں گے، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ آپ یہاں ایک مسلسل ایم کیو ایم کو مارے جا رہے ہیں، ایم کیو ایم کے بے گناہ لوگوں کو مارے جا Thank you very much مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب. مظہر صاحب, just in wrapping up sir, آپ یہ بات مانیں گے کہ اگر ابھی الیکشنز ہو جائیں یا حال ہی کی سچویشن میں الیکشنز ہو جائیں اور کسی طرح ایک لیول پلینگ فیلڈ مل جائے ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب والی ایم کیو ایم لنڈن کو, تو یہ ایم کیو ایم پاکستان کو ایک کلیئر شکست دیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے مینڈیٹ ڈیوائیڈڈ رہے گا. ڈیوائیڈڈ ہوگا. ایون اگر آپ پوری لیول پلینگ فیلڈ بھی دے دیں تو اب مینڈیٹ وہ نہیں ہوگا جو مینڈیٹ جو ہے 88 کا مینڈیٹ تھا, 90 کا مینڈیٹ تھا, وہ نہیں ہوگا, کیونکہ صرف ایم کیو ایم پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. اب جو ہے کراچی کی پولیٹیکل ڈائنامک بہت تبدیل ہو گئی ہیں. صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ مظہر باز صاحب. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب آپ کا شکریہ. ویورز, ایک بریک کے بعد ہم ندیم افضل چند صاحب سینئر ریپرزینٹیٹو فار دا پیپلز پارٹی اور شیخ روہیل اصغر صاحب MNA فار دا PMLN کے ساتھ حاضر ہوں گے. بات کریں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ان کی پیپلز پارٹی, ایک نئی پیپلز پارٹی کا ایک بار پھر پنجاب کی طرف جانا اور پنجاب کا قلعہ پنجاب جو ہے اس کو ایک بار پھر فتح کرنے کی کوشش کرنا. آفٹر بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. پچھلی سیگمنٹ میں ہم نے بات کی تھی ایم کیو ایم لنڈن, ایم کیو ایم پاکستان اور کراچی کے حوالے سے. اب ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کے حوالے سے, جس کا کراچی یعنی کہ سندھ کے کیپٹل شہر کے اندر اتنی پریزنس نہیں ہے, لیکن اب وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے اور میجورٹی آف اٹس پاپولیشن کی طرف ایک بار پھر بڑھ رہا ہے, پنجاب کی طرف بڑھ رہا ہے. اس دفعہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس کا علم لے کے جا رہے ہیں. بلاول صاحب نے ایک 10 ڈے ایک طویل پیپلز پارٹی کا پروسیس ایک فیسٹیول نما ایٹماسفیئر کے ساتھ اسپیچز کی, ریلیز کی, عوام کے ساتھ ایک پوری مہم چلائی, اور جس کے بعد پیپلز پارٹی ایٹ لیسٹ آن سوشل میڈیا ایک سر نو ایک نئی امید کے ساتھ سامنے آ رہی ہے. لیکن کیا اس کی وجہ سے PMLN اور پنجاب کے اندر PTI کی سیاست کو کوئی خاطر خواہ فرق پڑنا ہے, یا پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست کسی بھی طرح ریوائیو ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں بات کریں گے. شیخ روہیل اصغر صاحب MNA فار دا PMLN نے ہمیں جوائن کیا ہے, جو کہ اپنی پارٹی کا موقف سامنے رکھیں گے. شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, اٹس اے پلیجر ٹو ہیو یو. ندیم افضل چند صاحب اپنی پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے سینئر ریپرزینٹیٹو, وہ اپنی سیاست اور اپنی نئی سیاست کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے. شیخ صاحب, یہ چودھری نثار صاحب کے خلاف ایک کافی سیویئر مہم ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی, اور وہ گو نثار گو تک آ گئے ہیں, گو نواز گو تک جانے کی بات کر رہے ہیں. اگلے 2018 میں وزیر اعظم بننے والے ہیں اپنے ہی مطابق, اور ان کی 4 ڈیمانڈز ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے. ایک پرماننٹ فارن منسٹر ہو, اور پرائم منسٹر کی اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے اکاؤنٹیبلٹی فعال ہو, اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ تھرو پارلیمنٹ ہو. آپ کس طرح دیکھتے ہیں ایک نئے پیپلز پارٹی کے لیڈر کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وحید, میں احسان مند ہوں آپ کا, آپ نے مجھے یاد کر لیا آج. اچھا, اس میں ایک بات میں بڑے کلیئر, میں کم از کم اپنی ذات کی حد تک بالکل کلیئر ہوں کہ اگر کوئی ایک مثبت آپ کی حزب اختلاف ہو اور آپ کی غلطیوں سے, کوتاہیوں سے وہ پردہ اٹھائے, تو میرے خیال میں یہ آپ کے لیے ایک بہتر راستہ ہوتا ہے. ہر سیاسی جماعت کے لیے بہتر راستہ ہوتا ہے, کیونکہ پھر آپ اس کی روشنی میں اپنی غلطیاں کوتاہیاں جو ہیں درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں آنے والے وقت میں. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا سائن ہے. پیپلز پارٹی کو چاہیے اپنی پالیسیز جو ہیں یا اپنے جو خیالات ہیں یا اپنا جو پروگرام ہے وہ ضرور ہے. لیکن ایک چیز سے میں کم از کم, بلاور میرے تو بالکل بچوں کی طرح, تو میں صرف یہ ضرور کہوں گا کہ اس حد تک ان کو نہیں جانا چاہیے. مطلب میں کر لوں, افضل چند صاحب کر لیں, یا کوئی اور کوئی کر لے, چودھری نثار صاحب کے لیے بات کر لے, یا اس طرح کی. یہ جو ایک سیاست کا ایک نیا
جو ٹرینڈ آ رہا ہے ہماری اس سیاست میں وہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے، کہ اس سے فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے، اس سے تہذیب اور تمیز سے بہت دور جاتے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ کسی کی آپ عزت کو پامال کریں، چاہے الفاظ سے کر لیں، ضروری نہیں کہ آپ کو پریکٹیکلی کریں گے، لیکن الفاظ کے ساتھ بھی، اور یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے میں سمجھتا ہوں۔ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے، آپ نے لوگوں کے درمیان جا کے اپنا ایک پروگرام دینا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں ہم یہ کریں گے یا ہماری یہ پالیسیز ہیں، تو اس کے لیے تو کھلا میدان ہوتا ہے، آپ ضرور کہیے۔ اور دوسرا ایک جو چیز ہے وہ میں اس سے ذرا تھوڑا سا یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب چونکہ ہم آخری سال میں تقریباً آخری سال میں قدم رکھنے والے ہیں، تو اس کے لیے ساری سیاسی جماعتوں کو اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے کہ عوام تک اپنے میسیج بھجوائیں، اور تاکہ جب الیکشن ہو تو اس میں عوام فیصلہ کریں کہ کون ان کے لیے بہتر، چند صاحب کے پاس یا چلیں کون گے اس ملک کے لیے بہتر۔ روہیل اصغر صاحب، چند جی سر۔ صاحب، یہ تاثر ایک ہے اور پی ٹی آئی یہ الزام لگاتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب باتیں تو بڑی کرتے ہیں، فلاوری کرتے ہیں اور نواز شریف صاحب کو آڑے ہاتھ لیتے ہیں، لیکن عملاً جو اپوزیشن ہے اس میں پی ٹی آئی کا نہ ساتھ دیتے ہیں، نہ خود کوئی ایسی اپوزیشن کرتے ہیں جس سے ایکچولی پی ایم ایل نون کو کوئی سیاسی نقصان ہو۔ تو وہ ان کا بیسکلی یہ کہنا ہے کہ یہ نورا کشتی ہے، آپ نے سندھ میں رکھنا ہے، انہوں نے پنجاب میں رکھنا ہے، اور دونوں نے مساق جمہوریت کے بہانے اپنی سیاست مجھے یاد ہے، آگے بڑھانا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ بلاول، دیکھیں جی، مجھے بڑی ایک تو اچھی طرح یاد ہے، کلیئر شیخ صاحب نے جس طرح بات کی ہے، بالکل بات ٹھیک ہے کہ ہم گالی گلوچ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ پیپلز پارٹی ایک میچور جماعت ہے اور اس کی ایک ہسٹری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے قربانیاں دی ہیں جمہوریت کے لیے۔ اب یہاں تو ہم کہیں کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ہم ان کو قربانیوں کو رائے گاں کہیں کہ کرنا ہے، تو پھر تو ہم جمہوریت کے سٹانس سے ہٹ جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے، ہماری کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے 2018 میں وزیر اعظم بننا ہے یا ایم پی اے بننا ہے، یہ سیاست نہیں ہے ہماری سیاست یہ ہے کہ اس ملک کے لیے جو اچھا ہے اس کو اچھا کریں، جو برا ہے اس کا حل بتائیں کہ یہ برا آپ کر رہے ہیں، یہ حل ہے۔ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ پیناما اسکینڈل کرپشن دنیا کا سب سے بڑا اسکینڈل آیا ہے، تو پاکستانی قوم ہونے کی حیثیت سے ایک اپوزیشن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم کو اس الزام سے اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے۔ اور اگر کیونکہ اب ان کے بچوں کے پہ ثابت ہو جاتا ہے یا ان کی وراثت میں یا ان کے خاندان پہ بھی ثابت ہو جائے، ایون دین میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی لاجک نہیں ہے، پھر وہ انوالو ہے۔ دوسرا یہ ہم بالکل اس طرح سیاست جس طرح 1988 میں اور 90 میں اس کی گالی گلوچ کی اور اس حد تک پیپلز پارٹی نہیں کرے گی، حالانکہ مسلم لیگ نے پچھلے دور میں بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان پہ جیسے باتیں کی چھوٹے میاں صاحب نے، اور پھر جب وہ ایز اے پریزیڈنٹ لاہور جاتے تھے تو انہوں نے رسیو تک نہیں کیا، جو اسپیشل پوسٹ تھی۔ لیکن پیپلز پارٹی اب بھی دیکھیں نا، ساری ناراضگیوں کے باوجود جب یہ سندھ میں جاتے ہیں تو ہمارا سی ایم کین کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے، اور قوم کو ان رویوں سے سیکھنا چاہیے، اور ان کو جو غلط ہو اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے، جو صحیح ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ سیاست یہی ہے، سیاست میں اور دوسرے جو ہے نا آپ موغ مقام میں کافی فرق ہے۔ موغ مقام یہ ہوتا ہے کہ نون لیگ کرپشن میں انوالو ہے تو ہم کہیں جی ان کا احتساب نہ کیا جائے، یا ہم عدلیہ کو کہیں کہ جی آپ فیصلہ نہ کریں، جی آپ ان کو بالکل ہم کہتے ہیں اگر عدلیہ ان کو ریلیف دیتی ہے۔ چند صاحب، لیکن اگر آپ کی پارٹی کے میں آج پنجاب کے اندر اور ملک کے اندر صحت کے حوالے سے پوچھوں، رورل سندھ کے علاوہ اور پیری اربن سندھ کے علاوہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی پارٹی جس نے پچھلے الیکشنز میں جنوبی پنجاب کے اندر جو فیوڈل سیٹس آپ کی گارنٹیڈ آپ کے کنٹیسٹنٹس کی وجہ سے تھیں وہ بھی مشکل میں پڑیں اور کافی ساری ہارے بھی آپ لوگ، تو سر آج کہاں ہیں آج آپ کی پارٹی آپ کے خیال میں؟ 2013 کا الیکشن کو پیرامیٹر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ 2013 جنرل افتخار چودھری اور جنرل کیانی صاحب کا ایک جوائنٹ وینچر تھا، اور جوائنٹ وینچر کو ہم الیکشن نہیں سمجھتے، اور اس ملک میں نہ کبھی الیکشن فیئر ہوئے۔ ایک سیکنڈ، یہ آپ نے ایز سچ پہلے یہ بات شاید اس طرح نہیں کی گئی، کہ آپ نے اس طرح نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں افتخار چودھری صاحب اور اس وقت کے چیف عوامی سٹاف نے اس الیکشن کو مینیپولیٹ کیا؟ جی بالکل کیا، میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں مینیپولیٹ کیا، اور یہ انہوں نے سارا اس الیکشن کو بائی ڈیزائن بنایا۔ یہ کیسے ہو سکتی ہے کہ انقلاب جا کے سندھ کے بارڈر پہ رک جائے
اور اٹک کے پل پہ جا کے انقلاب روک جائے. یہ کیسا الیکشن ہوتا ہے؟ یہاں انقلاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہاں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی؟ یہ نہیں ہوتا کہ بلدیاتی الیکشن میں ٹرن آؤٹ جہاں سخت کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں ٹرن آؤٹ 35% ہو, جنرل الیکشن میں 78% ہو. آپ میرے حلقے کے ٹرن آؤٹ دیکھ رہے نا کتنا رہا جنرل الیکشن میں اور بلدیاتی الیکشن میں کتنا رہا. وہ کون سا ٹول تھا افتخار چودھری صاحب کے پاس جس کے ذریعے سے انہوں نے یہ کیا؟ جی وہ کون سے ٹول تھا افتخار چودھری صاحب کے پاس جس کے ذریعے سے انہوں نے یہ الیکشن ریگ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں آروز کے ذریعے ریگ کیا گیا, پری پول ریگنگ میڈیا کے ذریعے کی گئی, سیکشن آف میڈیا کو استعمال کیا گیا, ایک سیکشن آف میڈیا کو, اور پھر جس طرح عدلیہ کے ذریعے روزانہ ہمارے منسٹروں کو کرپشن کی ایک بات. آج آپ لوگ کھل کے اس وقت کیمپین نہیں کر پا رہے تھے, یہ تو میں مانتا ہوں, اس پہ مزید بھی بات کریں گے. دہشت گردی کے اوپر جو دہشت گردی کے اوپر ظاہر بریک کے بعد اس کو اسیس کریں گے کہ یہ جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جس کی بنیاد پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہلا اپنا الیکشن بھی جیتے تھے, تو کیا یہ صوبہ اب کبھی پیپلز پارٹی کی طرف جا سکتا ہے یا نہیں, اس پہ بات کریں گے, اور اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کیا رول ہو سکتا ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی چند صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ 2013 کے الیکشنز آپ نہیں سمجھتے کہ غیر جانبدارانہ تھے. آپ نے الزام لگایا کہ اس وقت کے چیف عوامی سٹاف اور اس وقت کے چیف جسٹس نے مل کے اس الیکشن کو انفلوئنس کیا, اور اس پہ پھر آپ ڈیٹیل دے رہے تھے کہ یہ کس طرح سے انفلوئنس ہو کر پائے. تھوڑا سا سر اگر ہم اور پیچھے جائیں تو ایک الیکشن پہلے بھی ہوا تھا جس میں آپ لوگوں کے میرے خیال سے غالباً پنجاب سے کچھ سنگل ڈیجٹس میں سیٹس تھیں, وہ 2/3 اکثریت اس وقت نواز شریف صاحب نے لی تھی, وہ بھی آپ نے کہا مینیپولیٹ ہوئے تھے. سر حقیقت یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پہلے الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی پنجاب کبھی بھی نہیں جیتی ہے, لیکن بہرحال اتنا برا حال بھی نہیں ہوتا تھا جو اب ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے الیکشن میں ہوا ہے. آپ کے خیال سے وہ کیا ریگنگ, اگر ہم ایک سیکنڈ ہٹا دیں کیونکہ اس کے کوئی شواہد اس طرح کے ہیں نہیں, لیکن بہرحال میں آپ کی بات کو ابھی کچھ نہ جھٹلا رہا ہوں نہ مان رہا ہوں, آگے اگر چلیں تو وہ کیا وجہ ہے کہ وہ پذیرائی اب پنجاب میں نہیں ملتی پیپلز پارٹی کو جو کہ پہلے ملتی تھی, ایون بھٹو صاحب کے بعد ملتی تھی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ نارمل ہونا, الیکشن کمیشن پلس ہماری جو ادھر ایک ملیٹنسی ونگ جو سریعام پھر رہے ہیں پنجاب میں, جو کسی بھی ماڈریٹ اور پروگریسو پارٹی کو موو نہیں کرنے دیں گے. لاہور میں بھی ایسا بالکل آپ کو دیکھ لیں, آپ ہم لاہور میں بلاول ہاؤس سے باہر ہم جلسہ نہیں کر پا رہے ابھی تک. سیکورٹی ہمیں پنجاب حکومت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ روزانہ کبھی کہتے ہیں جی رائے وڈ روڈ سے اتنے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں, کبھی آپ رینجر کو آپ آنے نہیں دیتے. آپ پنجاب میں آئے نا, پنجاب میں ہو کیا رہا ہے, حالات کیسے ہیں یہ بھی دیکھیں نا آن گراؤنڈ کے اوپر. تو آپ جب ایک پارٹی ہو جس کا تو سر پی ٹی آئی ایسے زیادہ تھریٹ ہے, پی ٹی آئی اور لاکھوں کا جلسہ کر لیتی ہے, اس کو تو نہیں نواز شریف صاحب روکتے. پی ٹی آئی پھر اکانیہ مدرسے کو 30 کروڑ روپیہ بھی دیتی ہے نا, پیپلز پارٹی نہیں دیتی, یہ بھی دیکھ لینا, ہمارے بجٹ سے نہیں جاتا. نہیں اس کا جواب میں مجھے دے دیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. آپ ماشاءاللہ بہت اچھے اینکر ہیں, میں بڑے میرے آئیڈیل اینکر ہیں آپ دونوں بھائی. آپ مجھے اس کا شیخ ریل اصغر صاحب آپ دیں گے جواب اس کا سر, کہ آپ لوگ سب مل کے دائیں بازو کی جماعتوں کے ساتھ اور دائیں بازو کی فورسز کے ساتھ کیونکہ کھڑے ہیں, لہٰذا آپ کے لیے پاکستان بڑی سیف جگہ ہے, اور پیپلز پارٹی کے لیے ایک سیاست کے حوالے سے اور باہر نکلنے کے حوالے سے اگر وہ ایک گزارش کروں آپ کو, باتیں کرنی بڑی آسان ہے. میں بھی یہاں بیٹھ کے ایسے ہی کہتا رہوں, جو بندہ الیکشن ہارتا ہے وہ اس قسم کی باتیں تو کرتا ہی ہے نا. اب میں 3 چیزیں, میں کوئی وکالت کرنا یہاں بیٹھا نہیں اور نہ ہی میں اس کنٹروورسی میں پڑھتا ہوں. 3 چیزیں میں بتا دوں گا آپ کو, ذرا آپ کو پتہ ہے اس بات کا علم ہے, لیکن میں صرف اس کو ریکال کر رہا ہوں اور تاریخ کو ذرا درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ 13 کے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے ریکویسٹ کی اس وقت کے چیف جسٹس سے آر اوز کے لیے, اپنے جوڈیشل آفیسرز کے لیے, جس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا اس وقت کے چیف جسٹس نے. اس کے بعد پی ٹی آئی کے چیئرمین جنہوں نے بعد میں بہت سارے الزامات لگائے, بہت ساری باتیں کی, انہوں نے پرسنلی ریکویسٹ کی جا کے چیف جسٹس آف پاکستان سے, پوری سیاسی جماعتوں نے ریکویسٹ کی کہ جوڈیشل جو آفیسرز ہیں ان کو آر اوز لگانا چاہیے. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا اور پھر اس کے بعد یہ
आरोज लगाया गया, ये मैं आपको एक दूसरा इलेक्शन कमीशन, उस वक्त का इलेक्शन कमीशन ज़रा उठा के देख लीजिए कि किन दो बड़ी पार्टियों ने अपनी आपस की मशावरत के बाद कॉन्स्टिट्यूट किया था। दो चीज़ें हो गई। तीसरी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, देन द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनकी एक्सटेंशन किस दौर में हुई और किसने की उसकी एक्सटेंशन, ये जरा तीन चीज़ें जरा देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आप आ जाइए दाएं तरफ। ये आपका पॉइंट इज वेल टेकन। चंद साहब, अगर इस तरफ हम आ जाएं कि भुट्टो साहब से एक लगाव था पंजाब की कौम को, उनके थ्रू बेनज़ीर साहिबा से भी लगाव था, फिर आसिफ जरदारी साहब बीच में आ गए, नताइज बताते हैं कि उनसे लगाव नहीं था। अब बिलावल भुट्टो जरदारी से ये रिकनेक्ट किस तरह हो पाएगा स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, आप ये किस तरह देखते हैं? देखिए, एक तो पार्टी के वर्कर में और लीडरशिप में डिसकनेक्शन था जो 16-17 साल से था। जब बीबी एग्जाइल में गई, उसके बाद बीबी शहीद हो गई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में कैद हो गए। उनको चीफ लाहौर की कोर्ट ने कहा कि आप सियासत नहीं कर सकते, वो एज ए प्रेसिडेंट फिर सियासत भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद अब जाके वो 5 साल, वो 5 और 8, 13 और 3 साल, 16-17 साल बाद अब जाके लीडरशिप आई है पीपल्स पार्टी की वर्कर को सामने मिलने के लिए। तो वो डिस्कनेक्शन खत्म करना अब तंजीमों का काम है, हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। जब डिस्कनेक्शन खत्म होगा फिर हमारा प्रोग्राम भी अवाम में जाएगा, फिर हमारी मैसेज के अंदर भी पता चलेगा कि कौन आप ऑफर क्या करते हैं? अगर आज आप पंजाब की अवाम के पास जाते हैं, कहते हैं मियाँ साहब को नहीं हमें वोट दो, तो आप क्या ऑफर करते हैं? मेरी बात सुने, आज हम जाते हैं, बड़ा क्लियर है। एक तो हम बिल्कुल दहशतगर्दी के ऊपर जो 2 नंबरी पॉलिटिक्स है हमारी सियासी फोर्सेस की जो है, ये हम क्लियर कहेंगे कि हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है। दूसरा, हम एजुकेशन पॉलिसी बड़ी क्लियर देंगे, इसमें कोई शक नहीं। यूथ के बारे में हम पॉलिसी देंगे। तीसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर को जिस तरह इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है इस मुल्क की इकोनॉमी को, ये बड़ी क्लियर, हम बड़ी प्रो एग्रीकल्चर पॉलिसी आपको बहुत जल्द हम इंशाल्लाह देंगे। 2018 के इलेक्शंस के रनअप में कि आप लोग इसको फिर लेके किस तरफ लेके जाएंगे। शेख रोयल असगर साहब, आईड लाइक टू आस्क कि ये पीपल्स पार्टी का जितना भी सिर्फ कैंपेन हो, अगर आप इसको ये देखें कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स आज भी मेन स्ट्रीम में इनका कहना ये है कि सिर्फ यही करते हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं सर कि एग्रेरियन, ट्रेड यूनियन और बेसिक रिप्रेजेंटेशन ये लोग करते हैं एक तबके की, जो कि पंजाब में और कोई जमात नहीं करती? अच्छा, मैं आपको एक गुजारिश करूं, आप पता नहीं आप इस बात को किस तरह लेते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा है कि हमारी सियासत से वो इज़्ज़त और वक़ार और एहतराम वाला सिलसिला तो ख़त्म होता जा रहा है ना। अब मुझे नहीं पता बिलावल साहब की ग्रूमिंग कौन कर रहा है, पॉलिटिकल ग्रूमिंग कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, क्या उससे करते हैं। मैं इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। आप ज़रूर अपनी मिनॉरिटीज़ के प्रोग्राम की बात करें, बिलावल साहब की ज़ात की बात हो नहीं रही, बात मैंने कोई लफ्ज़ बोला हो, अगर जिस वक्त चंद साहब फरमा रहे थे, चंद साहब जब फरमा रहे थे कुछ इरशादात आलिया से नवाज रहे थे, तो मैंने मेरे ख्याल में बड़े तम्मल से सुनता रहा हूँ। मैं तो एक बात कर रहा हूँ, मेरी कौन सी आपने बात माननी है, या मैं कहूँगा तो मेरी आप रवैया दुरुस्त करेंगे, मुझे तो उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी तरफ से आप जाके अर्थी उतारें, मेरी तरफ से जाके आप पूजा करें, मुझे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो एक बात कर रहा हूँ, एक चीज़ जो मेरे सोच है वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जहाँ तक प्रोग्रेसिव पार्टी की बात है, एक बात यह है कि हर कोई किसी को इल्ज़ामात तो बहुत देता है, लेकिन कभी अपनी अंदर झांक के नहीं देखता कि हमारे उस हार के या उसके अवामिल क्या थे, क्यों हम इस नेक्स्ट पे पहुँचे, क्यों हमने उस पार्टी को, जिस पार्टी को जल्दी से बता दें, सबसे बड़ी क्यों हारी पीपीपी, फिर बता दें, आप बता दें वजह हारने की। मैंने आपको पहले शुरू में कहा था कि इसमें रवैये बहुत मैटर करते हैं। अभी शाद फरमा रहे थे मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उस पर इंतहाई नाराज़गी का इजहार किया था उस लबो लहजे पे। उन्होंने इस चीज़ को हमेशा कंडेम किया। आप देख लें, या इन्होंने काम नहीं किया, मतलब देखें ना, उन्होंने आज भी देख लें, मैं आज 2016 में जो लबो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है, अच्छा लबो लहजा, चलें लहजा इम्प्रूव कर लें फिर चंद साहब, यही कहा जा सकता है। बहरहाल आप दोनों हमारे गेस्ट का बेइंतहा शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। उससे पहले हमारे सेगमेंट में हमें मज़हर अब्बास साहब ने और अजीज़ आबादी साहब ने ज्वाइन किया था, उन दोनों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आप नाजरीन का शुक्रिया। अगर आप कुछ कहना चाहें तो हमारे फेसबुक पेज पे जाके इन दोनों टॉपिक्स जो हमने जिनकी आज बात की उस पर हमारे आप जो है अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह मोहम्मद ज़ुबैर साहब की अमल नून की
ریپرزنٹیشن کریں گے، اور فواد چودھری صاحب جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہوں گے ان کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور پاناما پیپرز کے حوالے سے جو آگے کی سیاست ہے اب اس حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ کل اتوار کے روز 7:05 بجے۔